بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص وصلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ سورہ صاد اس کے نام کا ربط لکھیں جی۔ پچھلی سورت میں تھا صف بستہ فرشتے حاکمیت مطلقہ کے گواہ ہیں، اب سورہ صاد میں ہے صاد حروف کے نصیحت والے قرآن کی گواہی ہے کہ رب اللہ ہے جس کی مرضی چلتی ہے، معنوی ربط جی۔ پچھلی صورت میں تھا عجز المصطفین الاخیار، اب اس صورت میں ہوگا ابتلاء المصطفین الاخیار، یعنی انبیاء کے حالات کے ساتھ ان پر آنے والی آزمائشیں اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ الہ اور حاکم مطلق صرف ایک اللہ ہے۔ اور یہ دعوی صورت ابتلاء المصطفین الاخیار و اکرامہم فی ذالک، یعنی آزمائشوں میں بھی سہارا اور فریاد رس ایک اللہ ہے۔ نوٹ، یہ دعوی صورت ابتدائی صورت میں مفہوم مخالف کے طور پر موجود ہے اور انتہائی صورت میں صراحتاً موجود ہے۔ اب لکھیں جی تقسیم سورہ، خلاصہ و تقسیم سورہ۔ ابتدائی صورت میں دعویٰ کے ساتھ مشرکین کے حالات پر 6 شکوے، بریکٹ میں لکھو آیت نمبر 8 تک 5 شکوے اور آیت نمبر 16 میں آخری شکوہ، پھر بریکٹ بند کر دو، اور ان پر مرتب 6 زجرات اور 6 تخفیف دنیاوی کے اجمالی نمونے اور 6 تفصیلی نمونے، جن میں 5 انبیاء کے نمونوں پر مشتمل ہوں گے، انبیاء کے حالات پر مشتمل ہوں گے، یعنی جن میں 5 نمونے انبیاء کے حالات پر مشتمل ہوں گے، اور آخری نمونہ تخویف اخروی پر مشتمل ہوگا، لیکن مرتب انہی 6 شکاوی 6 پر ہوں گے۔ یعنی یہ جو 6 واقعات آئیں گے تو یہ ان کے ابتدا میں جو 6 شکوے پیش کیے گئے نا، انہی کو دیکھ کر ایک ایک نمونہ اسی پر مرتب ہوگا۔ بڑا عجیب انداز ہے جی اس صورت کا۔ اور آخری رکوع میں مشرکین کی 6 باتوں پر جوابات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان ہوں گے۔ تو یہ جی آپ کی صورت اب ضبط اس کا کامل ہوا۔ کس طرح جی؟ 6 ابتدا میں شکوے، 6 نمونے، 6 زجرات، 6 تفصیلی نمونے، اور آخر رکوع میں 6 اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ، تو یہ صورت جو ہے اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ اب ذرا دیکھیں جی ابتدا میں ان کے 6 کس قسم کے شکوے اللہ کریم نے کیے ان کے، کہ کافر کیا کرتے ہیں جی۔ فرمایا دعوی صورت صاد والقرآن ذی الذکر، صاد اللہ اعلم بمرادی، قسم ہے اس قرآن کی سمجھانے والے قرآن کی قسم ہے، والقرآن ذی ذکر، سمجھانے والے قرآن کی قسم ہے، سمجھانے والا قرآن گواہ ہے کہ ہم جتنا سمجھاتے گئے کافر اتنے غرور اور مقابلے میں آتے گئے۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص وعجبوا ان جاءہم منذر منہم۔ یہاں اور ان کو بڑا تعجب ہوا، ان کو بڑا تعجب ہوا، یہاں سے شکوہ شروع ہو رہا ہے جی، آپ نے نوٹ کرنے عاجبو کے نیچے لکھ دیں 1 ہو۔ اس سے پہلے جو ہے 3 آیتوں میں دعوی صورت آپ کو بتایا تھا مفہوم مخالف کے اعتبار سے ہوگا،
نصیحت والا قرآن کیا کہتا ہے؟ کافر غرور اور مقابلے میں ہیں کہ مشکل آتی ہے تو یہ پکارتے ہیں، مشکل آتی ہے جب ہلاکت ہونے والی ہوتی ہے تو یہ سارے پکارتے ہیں، لیکن ان کا پکارنا کام تو نہیں آئے گا۔ پکارنا اس وقت تھا جب دنیا میں آزمائشیں آ رہی تھیں، دنیا میں آزمائشوں کے وقت پکارنے والا یہ فریاد ذات اللہ کی ہے، یہ تمہیں بتایا گیا تھا۔ کوئی بھی مشکل آئے آڑے وقت میں صرف اور صرف اللہ کو پکارنا تھا، یہی دنیا میں تمہیں بتایا۔ اب اس پر نمونے ہم دکھائیں گے۔ ابتلاء المصطفین الاخیار و اکرام فی ذالک، آڑے وقت میں بھی کام آنے والا اللہ ہے۔ کم از کم اس بات کو سوچ کر تو دیکھ لیتے حاکم مطلق ذات اللہ کی ہے۔ سورہ صافات میں کیا تھا کہ انبیاء کی عاجزیوں سے یہی پتہ چل رہا ہے، اور یہاں انبیاء کی ابتلاءات سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ حاکم مطلق ذات اللہ کی ہے۔ وہی حاکم مطلق مضمون تو چل رہا ہے نا آخرت کا، اور باتیں ایسی کی جا رہی ہیں کہ جو اخروی امور کی طرف لے جا رہی ہیں۔ انبیاء اپنی آخرت کی تیاریوں میں یہی بتا رہے ہیں، عز و نیازی اپنے اللہ کی دنیا میں گزار کر جا رہے ہیں پچھلی سورہ صافات میں، اور اب اس صورت کے اندر کہ جب ان پر آزمائشیں آئیں یا کوئی مصائب آئے تو اس وقت بھی ایک اللہ کو پکارا کہ سب دن چھوٹی آزمائشوں میں جب اللہ ہی ان کا مددگار ہے تو آخرت کی بڑی آزمائش میں بھی اللہ انہی کے مددگار ہے۔ تو یہ جی مضمون آخرت کا بھی منطبق ہوگا۔ لہذا پہلی 3 آیتوں کے اندر مفہوم مخالف کے اعتبار سے اور آخری رکوع میں یہی بات صراحتاً دعوے صورت ہوگا۔ کیسے جی؟ انما انا منذر، آیت نمبر 65 دیکھیں، قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ واحد قہار جو ہے اکیلا الہ وہ ہے، رب جو ہے اکیلا الہ وہ ہے، عزیز الغفار جو ہے اکیلا الہ وہ ہے، یعنی اکیلا ہے، ہر ایک پر غالب ہے، ہر ایک پر قاہر ہے، دباؤ ڈال سکتا ہے اور ہر ایک کے دباؤ کو مٹا بھی سکتا ہے۔ الغفار، کیونکہ ہر ایک پر مرضی جو اس کی چلتی ہے۔ رب السماوات، اور یہ دعوے صورت صراحت کے ساتھ صورت کے آخر میں ہے اور ابتدا 3 آیتوں میں مفہوم مخالف کے اعتبار سے موجود ہے۔ وعاجبوا، شکوہ نمبر 1، یہ پھر بھی عجب تعجب کرتے ہیں کہ انجاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب۔ بڑا تعجب ہوتا ہے نبی کو دیکھ کر، جب انہیں نبی ڈرا رہا ہو تو کہتے ہیں ساحر ہے، کذاب ہے، نعوذ باللہ۔ یہ پہلی شکایت۔ دوسری، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کافروں کو یہ چیز بڑی تعجب کی لگتی ہے جب انہیں کہا جائے کوئی مل کر کچھ نہیں کر سکتا جب ایک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اجعل الآلہۃ، یہ ان کو بات بڑی تعجب والی اور بڑی بری لگتی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ 2 جی۔ وانطلق الملأ منہم ان امشوا، نمبر 3، وانطلق الملأ منہم، ان کے کئی ٹھاکر اور ان کے بڑے سردار یہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں چلو چلو اس کو چھوڑو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے الہوں پر ٹھہرے رہو، جمے رہو۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، اس کی اپنی بات میں کوئی غرض ہوگی، اس کی کوئی اپنی کوئی غرض ہوگی، چھوڑو اس کو، اپنے باپ دادا کے دین پر رہو، نعوذ باللہ۔ یہ کہتے ہیں۔ کتنے ہو گئے جی شکوے؟ 3۔ نمبر 4، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم نے پچھلے دین میں تو ایسی باتیں نہیں سنی، یہ تو کوئی بنائی ہوئی بات ہے۔ پچھلے تو جتنے دین گزر گئے کہیں یہ بات ہم نے نہیں سنی ہے جی، آپ کوئی وہاں پیدا تھے؟ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو بنائی ہوئی بات ہے۔ 4 ہو گئے۔ نمبر 5، انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب۔ یہ کہتے ہیں یہی ملتا تھا اللہ کو
اگر یہ نبی نبوت ہے بھی صحیح نا تو یہ نبی نہیں بن سکتا، نعوذ باللہ۔ انزل علیہ ذکر، سانو چھوڑ کے اللہ اس رو نبی بنے دا۔ انزل علیہ ذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب۔ بڑی ترقی کے ساتھ اللہ نے جواب دیا، بل ہم، یہ 5 شکوے کرنے والے زجرات اب گننا، بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب۔ زجر نمبر 1، یہ اپنے ہمارے اس نصیحت شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو ہم نصیحت کہیں یا اس کا رد کریں۔ نہ رد کرنے میں بنتی ہے نہ نصیحت کہنے میں بنتی ہے۔ رد کر نہیں سکتے کیونکہ مدلل ہے، نصیحت مان نہیں سکتے کیونکہ ہماری گدیاں خراب ہوتی ہیں۔ ہاں جی، بل ہم فی شکن، زجر کی اللہ نے ڈانٹا، بل لما یذوقوا عذاب۔ یہ مرتب ہو رہا ہے نا جی، کیا جی کہ انہوں نے کہا ھذا ساحر کذاب، تو مرتب پہلے شکوے پر زجر مرتب ہوا۔ ویسے تو یہ ساروں پر لگ رہا ہے نا، لیکن مرتب ہو کر لگ رہا ہے۔ کیسے جی؟ بل ہم فی شک من ذکری، یہ ساحر اور کذاب کہنے والے یہ کوئی حقیقت میں دلائل کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ اپنے شک کو پورا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ زجر ہے، کوئی دلیل ہوتی نہیں ان کے پاس، کوئی یقین ہوتا نہیں ان کے پاس کہ یہ ساحر ہے، کذاب ہے، نعوذ باللہ۔ بل لما یذوقوا عذاب، یہ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے سارے الہوں کو ایک الہ کیوں بنا لیا ہے، ہمیں یہ چیز کوئی ٹھیک تو نہیں لگ رہی، اس پر زجر، حالت ہم لگیا نہیں نا، بل لما یذوقوا عذاب، حالات لگیا نہیں، اب لگتیاں اور پڑتا عذاب تمہیں پتہ چل جاتا ہاں وکیل آئے کہ کیسی ڈانٹ کی اللہ نے، زجر، بل لما یذوقوا عذاب، لگیا نہیں۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ اچھا جی، شکوہ تیسرا کون سا تھا؟ بڑے بڑے سردار کھڑے ہو جاتے ہیں، چھوڑو اس کو، اپنے الہوں پر کھڑے رہو، اس کی کوئی اپنی غرض ہوگی۔ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، اللہ جو ہر شے پر غالب ہے، نبوت جیسے تحفے دینے پر قادر ہے، ہبہ کرنے پر قادر ہے، کیا اس اللہ کی رحمت کے خزانے ان کے پاس آ گئے ہیں کہ جس کو یہ نبی کہیں وہی نبی ہوگا، جس کو یہ نبی نہ کہیں وہ نبی نہیں ہوگا؟ شرم نہیں آتی ان کو؟ ام عندهم، یہ ڈانٹ ہے، زجر دے رہے، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ۔ اچھا جی، آگے کیا تھا کہ ہم نے کوئی پہلے دن بہت سارے گزرے ہیں، ان میں تو ہم نے نہیں سنا، یہ تو گھڑی ہوئی بات لگتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ام لہم ملک السماوات والارض، ان کو شرم نہیں آتی، پیدا اب ہوئے ہیں، باتیں پچھلے زمانے کی کرتے ہیں، کیا زمین و آسمان کے مالک یہ رہے ہیں؟ زمین و آسمان کے مالک ہم رہے ہیں نا، ان کے درمیان جو کچھ ہو رہا تھا ہمیں پتا تھا۔ وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، اگر ان کے ملک میں تھا تو ان کو چاہیے چڑھ جائیں رسیاں تان کر، فلیرتقوا فی الاسباب، رسیاں تان کر چڑھ جائیں، پچھلے زمانے میں ٹریول کر کے پہنچ جائیں اور دیکھ کر آئیں کہ کیا واقعی یہ دین پہلے موجود تھا کہ نہیں تھا، حالانکہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ او جی، کیسی ڈانٹ ہو رہی ہے۔ انزل علیہ الذکر، انداز الفاظ کا آپ دیکھیں تو حیران ہو جائیں کہ قرآن کتنے عمدگی سے مضمون بیان کرتا ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، یہ زجر نمبر 5 تھا نا کہ یہی ملتا ہے اللہ کو، تو جواب جندم ما ہنالک، زجر بھی ہے، جندم ما ہنالک معصوم من الاحزاب، ایک لشکر وہاں تباہ ہوا، وہاں بھی ہے یہاں بھی اس کا معنی ہے، ایک لشکر وہاں تباہ ہوا من الاحزاب، ان سب لشکروں میں جندم ما، ایک لشکر یہ بھی، جندم ما ایک لشکر یہ بھی وہاں تباہ ہوا ان سب لشکروں میں، یعنی پہلوں نے بھی اسی طرح کہا تھا، ایک اور بھی تباہ ہو رہا ہے یہی کہہ کر، انزل علیہ الذکر من بیننا، پہلوں نے بھی یہی کہا تھا، اساں اللہ نو نسے گسی دے، یہ ان کو نبی بنا دیا ہے، پہلوں نے بھی اسی طرح کہا تھا، ہے جی، پھر ایک ہے کتے صحیح، یعنی یہ بھی اب تباہ ہونا چاہتا ہے۔ اور جی،
جندما ہنالک، ایک لشکر یہ بھی تباہ ہوا ان سب لشکروں میں۔ آؤ جی یہ کتنے ہو گئے؟ 5 شکوے، 5 شکوے اور 5 ان پر مرتب ہونے والی زجرات۔ چھٹا شکوہ آگے آ رہا ہے، قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اے اللہ حساب کا دن تو تیرا بعد میں آئے گا، دے دے ہم کو چھٹی، اب جلدی دے دے ہم کو چھٹی۔ ربنا عجل لنا قطنا، جلدی کر اللہ ہماری چھٹی، یعنی اب ہمارا کام ابھی سے تباہ کر دے، حساب والے دن تو بڑا دور ہے، نعوذ باللہ۔ اس پر زجر بطور تسلی کے، اصبر علی ما یقولون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے اور ان پر زجر بھی ہو جائے گا، کیا جی؟ ان کے بکواسوں پر صبر کر میرے پیغمبر۔ دیکھا ڈٹ کر رہے میرے پیغمبر ہیں تو ان کے بکواس ہی نہ، میرے اوپری باتیں۔ آؤ جی یہ 6 زجرات آئے اور 6 ان کے شکوے ہو گئے۔ اب دیکھو جی 6 قوموں کا ذکر اللہ نے بطور اجمالی نمونے اللہ 6 پیش کریں گے ان کے۔ نمبر 1، کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ۔ 2 آیتیں اور 6 نمونے اللہ نے ان کے اجمالی نمونے پیش کر دیے۔ قوم نوح نے کیا کہا تھا، ان کے جتنے جملے ہیں نا، قوم نوح میں جملے ڈھونڈو یہی ملیں گے۔ قوم عاد، اسی لیے اللہ نے ان 6 قوموں کا تذکرہ کیا جن کے اندر یہ والے جملے موجود تھے۔ بینی سوال حل ہوا نا کہ اللہ نے یہ 6 قوموں کا تذکرہ اس صورت میں کیوں کر دیا؟ بعین ہی ان کے واقعات آپ پڑھ لیں، ان کے اندر یہی جملے ملیں گے جو یہ بک رہے ہیں۔ دیکھو وہی قومیں، قوم نوح نے یہی کہا، قوم عاد نے یہی کہا، فرعونی جو میخوں والا تھا، بڑی طاقتیں، میخوں والا یا تو میخیں مارتا تھا یہ مراد ہے، یا اس کو اپنی حکومت کے مستحکم ہونے پر ناز تھا کہ میخوں کی طرح میں نے اپنی حکومتیں گاڑ دی ہیں زمین کے اندر۔ آؤ جی وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، سمودیوں نے، قوم لوط نے، اصحاب الایکہ جس کا ذکر سورہ شعراء میں آپ پڑھ چکے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا اولئک الاحزاب، یہ بڑی فوجیں گزر گئی ہیں، ان کل الا کذب الرسل وحق عقاب، انسانوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ اسی طرح زیادتی کی تھی سو ہماری سزا کے مستحق ہوئے۔ تمہارے واسطے بھی کھلے پسے پین، کیا مطلب؟ پھر تمہارا حشر بھی یہی ہونے والا ہے۔ 6 نمونے، 6 زجرات، 6 شکوے پورے ہوئے۔ اب تفصیلی 6 نمونے اللہ نے انبیاء کی ابتلاءات کے بیان کیے کہ دیکھو، اچھا یہ شروع میں آپ انشاءاللہ معنی پڑھیں گے، کم آلکنا من قبل من قرن فنادو، کتنی کچھ بستیاں ہم نے تباہ کی، انہوں نے مشکل وقت میں نادو ندا دی، ولا تا، اور وقت نہ رہا حین مناس خلاصی کا، ولا تا اصل میں لا تھا اور تا اس پر زائدہ ہے تاکید کے لیے، لا حین مناس، اس وقت نہیں تھا خلاصی کا وقت، انہوں نے پکارا نا، لا اس وقت خلاصی کا وقت نہیں تھا۔ پہلے آؤ تمہیں یہی تو بتایا گیا مشکل وقت میں یہ کام نہیں آئیں گے، تمہیں یہ بتایا گیا تھا ابتلاءات میں، مشکل وقت میں، آزمائشوں میں یہ کام نہیں آئیں گے۔ اب آئی نا تم پر جب آخری مشکل تو تم نے پکارا، کام نہ آئے۔ اب آؤ ہم تمہیں نمونے دکھاتے ہیں کام آنے والا کون ہے۔ پہلا نمونہ یہ دیکھو جی، حضرت داؤد علیہ السلام و تسلیم کا نمونہ نمبر 1، انہوں نے اپنی دعا کی تھی اپنے اللہ کی طرف اور سجدے میں گر گئے تھے، اے اللہ تو ہی میری ضروریات پوری کرنے والا ہے، اے اللہ تیری حکومتوں کے نافذ کرنے میں مجھ سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو اے اللہ معاف کرنے والا تو ہے۔ ان پر ایک آزمائش آئی تھی حکومت کے نافذ کرنے میں،
واللہ عالم یہ آزمائش کون سی تھی یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر نہیں کیا، انشاءاللہ دور تفسیر میں اس کی تفصیل کریں گے۔ ایک آزمائش آئی تھی، اس آزمائش میں انہوں نے خیال کیا کہ کہیں مجھ سے کمی تو نہیں ہو گئی، لیکن ہم نے فغفرنا لہ ذالک، ہم نے انہیں پہلے سے معاف کر رکھا تھا۔ ان پر ذرا بھی حکومت کے معاملے میں کوئی آزمائش آتی تو اپنے اللہ ہی کو فریاد رس سمجھ کر پکارتے تھے۔ یہ ایک حاکم بادشاہ کا نمونہ دکھا دیا۔ اچھا جی، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 6 نمونے تفصیلی ان کی باتوں پر مرتب ہو کر آئیں گے، کہا تھا نا۔ اب دیکھو ان کی پہلی بات کون سی تھی کہ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، یہ کوئی عقل مند گفتگو تو کرتا نہیں ہے، یہ ساحر ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس پر اللہ نے ایک عاقل، ایک بادشاہ، ایک نبی کا واقعہ پیش کر دیا کہ یہ ایسا بادشاہ تھا کہ فصل الخطاب ہم نے اسے عطا کیا تھا، وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمہ وفصل الخطاب، وہ حکومت بھی سخت، دانائی میں بھی بڑے، اور دو ٹوک گفتگو کرنے میں ماہر، نبی بھی یہی کہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے یہ نہیں نہ بنتی تمہاری یہ بکواس، اپنے نبی پر ساحر اور کذاب ہونے والی یہی بات اتنا بڑا حکمران نبی بھی کر رہا تھا کہ ان پر آڑے وقت میں کام آنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، مرضی اس وقت میں بھی اللہ کی چلے گی۔ اور جی دوسرا واقعہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو ان کا بیٹا سلیمان عطا کیا۔ یہ انداز اللہ نے اس صورت میں اپنایا، کیوں جی؟ یہاں پر چونکہ حکومت کے اختیارات اور مرضیوں کا ذکر تھا نا، کہ دیکھو مشکل حالات میں بھی اللہ، آڑے وقت میں بھی اللہ ہی فریاد رس ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بیٹا لینے کی ضرورت پڑی نا، تو اللہ نے ایک پیغمبر بنا کر دیا جس کی حکمرانی زمین کے عجائبات میں پھیل گئی۔ اچھا جی، وہ پیغمبر، ان پر ایک دفعہ آزمائش آئی، ان کے 2 واقعے اللہ نے بیان کیے۔ پہلا، ایک دفعہ ان کی حکومت پر آزمائش آئی، القینا علی کرسیہ جسدا، اس کی تفصیل بعد میں انشاءاللہ کبھی دور تفسیر کے سبق میں، یہ خلاصہ ہے تو دور تفسیر ہے کہ ان کی حکومت پر ہم نے ایک جسد ڈال دیا تھا۔ کیا مطلب کہ عین لڑائی کے وقت، جہاد کے وقت، یا کس زمین کے کسی حصہ میں کوئی ایک جسد حکمران پڑا تھا۔ کیا مطلب ہے جی؟ واللہ عالم اس کا، عین ممکن ہے اس کا یہ مطلب ہو ان کے دائرے حکومت میں ایک عورت کی حکمرانی بھی آئی تھی، اس کا ذکر تم پڑھ چکے ہو، لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہاں بھی خط لکھ کر بھیجا کہ اس مشکل میں، آزمائش میں، کہ جہاں پر جہاد کرنا پڑ گیا وہاں بھی انہوں نے ایک اللہ کے نغمے پڑھے تھے، پھر اللہ کی طرف ہی انابت کی تھی، اللہ کی طرف ہی لوگوں کو بلایا تھا، لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، اسی کی مرضی چلا لو، اسی کا حکم مان لو تو ہم تمہاری حکومتیں تمہارے حوالے کر دیں گے۔ یہ پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ کہ وہ کیا سمجھتے تھے کہ مشکل وقت میں چاہے ہمیں مال اکٹھا کیوں نہ کرنا پڑے، آڑے وقت میں ابتلا آ جائے گی، مال کے ساتھ بھی محبت کریں گے جہاد کی وجہ سے۔ جہاد ایک آڑا وقت ہوتا ہے نا، مشکل وقت ہوتا ہے، تو اس میں سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم گھوڑوں کے ساتھ پیار کر رہے تھے، اللہ کے پیغمبر ہو کر مال کے ساتھ کیوں پیار کر رہے ہیں؟ جواب دیا، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ میں ان گھوڑوں کے ساتھ پیار کر رہا ہوں نا، ان کی گردن پر اور پنڈلی پر ہاتھ رکھ رہا ہوں نا، یہ ماہر فن جو ہوتے ہیں نا گھوڑوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اس انداز سے کہ جو گھوڑوں کو چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کا آلہ تیار کیا اور پھر اس کے ساتھ محبت کرنے لگے۔ فرمایا اس لیے نہیں محبت کر رہا کہ یہ جو ہے مال ہے، اس لیے محبت کر رہا ہوں کہ آڑے وقت میں اللہ کی مدد بن کر یہ گھوڑے آتے ہیں۔ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، یہ میرے رب کی یاد دلاتے ہیں گھوڑے، اور جس طرح سورہ العادیات میں آئے گا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ جی تو یہ 2 واقعات بتا کر کہ ان پر جب مشکل آتی نا تو وہ اللہ کے حکم، اتنے بڑے حکمران، پہلے اللہ نے ان کے حکمرانیوں کے تذکرے کیے جی کہ وہ کیسے عجائبات اور خوارق پر طاقت رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے باوجود بھی جہاد کی بات آتی نا، اے اللہ تیری مدد سے ہی غلبہ ہوگا۔ دیکھا جی، آؤ اگلا واقعہ۔ اچھا یہ مرتب کس بات پر ہوگا؟ ان کی دوسری بات کون سی تھی؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب،
کہ سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک ہی الہ بنا ڈالا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پیش کر دیا، پانیوں پر، ہواؤں پر، شیاطین پر، جنات پر جس کا حکم چلتا تھا نا، وہ بھی کہہ رہا تھا سارے قسم کی حکمرانیاں میرے پاس کیوں نہ ہو، پھر بھی غلبہ ایک اللہ کا ہے۔ دیکھا جی، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہر قسم کی حکمرانیاں تھیں اللہ کے پیغمبر کے پاس، لیکن کسی بھی حکمرانی پر الہ نہیں تھے وہ پھر بھی ایک اللہ۔ دیکھو کیسے خوبصورت طریقے سے مرتب ہو رہا ہے۔ اچھا جی، تیسرا واقعہ، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب اپنے رب کو ندا دے رہے تھے، اے اللہ شیطان سے بڑا تنگ ہوں، بڑی اذیت دیتا ہے۔ کچھ ہوگی جی اذیت، واللہ عالم، صحیح حدیث میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کو تکلیف دینے کے لیے بہت کچھ کیا ہوگا، پھر ان کو بیمار بھی ہو گئے تھے۔ اے اللہ بڑی تکلیف اس نے دی ہے، مجھے ظاہری طور پر بھی زخمی کر دیا ہے، ہو سکتا ہے قوم نے ظلم کیا ہو جی، کوڑ والی بیماری کی باتیں بڑھا بھی دیتے ہیں زیب داستان کے لیے، حالانکہ یہ کسی سے حدیث میں نہیں آیا کہ نعوذ باللہ کو کوڑ والی بیماری لگ گئی تھی۔ انبیاء کو ایسی کوئی بیماری نہیں لگتی جس سے قوم کو گھن آئے، یہ پرکشش شخصیات ہوتی ہیں۔ ظاہری کوئی بیماری ایسی ہوگی، اے اللہ ان ظالموں نے جب بڑا تنگ کر رکھا ہے مجھے، میرے اوپر بیمار میں ہو گیا ہوں، اور اندر کی بیماری بھی میرے اوپر آ گئی ہے کہ جسم کے اندر بھی میرے اوپر مجھے جسم کی دردیں ہیں، اندر سے بھی دکھتا ہے، کوئی انہوں نے کچھ پلایا ہوگا کچھ کھلایا ہوگا، عین ممکن ہے پریشانیاں زیادہ نہیں ہوں گی، ظاہر جسم پر بھی کوئی بیماری کے نشان اور اندر بھی جسم کوئی بیماری، اور ظاہری جسم پر بیماری کے نشان سے ضروری تو نہیں ہے کہ ہم ان کو جلدی امراض کا مریض بنا دکھائیں، ضروری تو نہیں ہے۔ جب ایک چیز اللہ نے ہمیں نہیں بتائی تو ہم کیوں خواہ بتائیں؟ کچھ تھا، واللہ علم۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے ندائیں دی تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب منظر اپنا دکھایا۔ مرضیاں اللہ کی چلتی ہیں نا، فریاد رسیاں اللہ کرتا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب کرشمہ، اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، اے میرے پیغمبر اپنا پاؤں زمین پر مار، میں اللہ کی مرضی نئے طریقے سے ابھرے گی، یہ ایک چشمہ ابلے گا، اسے پیو گے باہر کی بیماریاں ختم، اسے نہاؤ گے باہر کی بیماریاں ختم، اسے پیو گے اندر کی بیماریاں ختم۔ اس لیے مغتسل و شراب کا تذکرہ کیا، هَٰذَا مغتسل بارد و شراب۔ صرف اتنا نہیں بلکہ ہم نے مال و دولت اور اولاد بھی ان کو کثیر دے دی تھی، مشکل وقت میں اللہ ہی سہارا بنتا ہے۔ یہ دیکھو جی، اچھا ان کے اس کون سے اشکال پر مرتب ہوگا؟ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ وَأَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، یہ کہنے لگے چھوڑو اس نبی کو، اکیلا پڑا رہے، اس کی تاریخیں کمزور ہو جائیں گی۔ اسی طرح میرے ایوب کے ساتھ بھی شیطان نے کیا تھا کہ اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، اس کو اکیلا کر دو۔ وہاں پر میں اللہ نے کیسے اپنے نبی کی مدد کی، تو یہاں بھی مدد کر سکتا ہوں۔ مرتب ہوا کہ نہ ہوا جی؟ آ جاؤ جی آگے دیکھو، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ۔ ابراہیم، ان کا بیٹا اسحاق، ان کا بیٹا یعقوب، اے میرے پیغمبر ان کے ذکر کیجئے، وہ تھے ہاتھوں والے اور آنکھوں والے، اولی الایدی والابصار، حکومتیں اور اختیارات بھی ان کے پاس رہی ہیں، بڑے مبصر بھی تھے، بڑے دماغ والے بھی تھے۔ انا اخلصناہم بخالصا، ہم نے ان کو امتیاز دیا تھا ایک چنی ہوئی بات کا، وہ یاد اس گھر کی، ذکر الدار، وہ یاد اس گھر کی، ہم نے ان کو اس گھر کی یاد کے طور پر ایک خالص امتیاز دیا تھا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بیت اللہ کی تعمیر دی تھی اور اس کی یاد آج تک جاری ہے۔ حضرت اسحاق کا تذکرہ وہاں کیا کیونکہ تعمیر کے بعد حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والتسلیم پیدا ہوئے تھے، تعمیر کے بعد، تو اس لیے حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت ان کے بیٹا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ بھی اسی طرح ممتاز حیثیت میں ان کو ملے جس طرح اللہ نے ان کو گھر ممتاز حیثیت سے دیا تھا۔
تو یہ باتیں کر کے اللہ کیا جواب دینا چاہتے ہیں؟ پہلا تو یہ نمونہ بن رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا، اللہ نے فریاد رسی کی، کعبہ میں جا بسایا جی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی ضرورت آئی، اللہ نے فریاد رسی کی، ان کو بڑھاپے میں اولاد دے دی ہے نہیں۔ اچھا، ان کی اس مشرکین کی کس بات کی طرف تعریض ہو رہی ہے؟ ذرا دیکھو نا جی، آیت نمبر 7 کے اندر، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، انہوں نے کہا تھا پہلے تو اس قسم کا دین نہیں آیا جو نبی لے کر آیا ہے۔ اللہ نے جواب دیا بیت اللہ اسی بات کی دلیل ہے کہ دین پہلے موجود تھا، اس بات کی دلیل ہے، اسی پر مرتب ہوا کہ بیت اللہ آخر کیوں تعمیر کیا گیا؟ اگر تمہارے 360 خداؤں کی عبادت کرنی تھی تو بیت اللہ کیوں تعمیر کیا؟ ہم نے وہ امتیاز کیوں دیا تھا ان کو؟ اس امتیاز کو تو تم بھی مانتے ہو۔ دیکھو جی کیسے خوبصورت طریقے سے مرتب ہوا، واہ جی واہ۔ آ جاؤ جی، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ، اچھا وہاں کہا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وإسماعیل جی، اور یہاں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وإسحاق، اور یہاں وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ، کیونکہ ان کی بات اسی طرح تھی نا، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، پہلے تو ہم نے یہ کبھی نہیں سنا۔ اس کا جواب دیا کہ ہمارے خاص بندے، ہماری ہی غلام آئے تھے جنہوں نے اس دین کا نفاذ کیا تھا، بیت اللہ کی تعمیر اس بات کی گواہ ہے۔ اچھا، اگلی بات جو ان کی ہوگی نا وہ یہی ہوگا، انزل علیہ الذکر من بیننا، کہ وہ خاص آدمی، بڑے آدمی پر ذکر ہو، اس لیے وہاں عباد کا لفظ نہیں ہوگا آگے، کیونکہ ان کے شکوے پر تعریض کرنا مقصود ہے نا۔ شکوہ ان کا کیا تھا کہ کوئی یہاں بہت بڑے بندے پر یہ نازل ہوتا ہے، یہ اس مکہ کے یتیم پر کیوں نازل ہوا ہے؟ تو اس کا جواب آیا، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تھے، اس لیے اس آخری دلیل کو مرتب کیا کہ ان کے باپ اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ تو خیر میں سے تھے نا، اہل خیر میں سے تھے، تو اللہ نے ان کو بھی تو چنا تھا اپنی قربانیوں کے لیے۔ اور وَلْيَسْعَ بَذَا الْكِفْلِ کا اشارہ کر دیا کہ ہم نے ان کو بھی اسی طرح چنا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح۔ واللہ عالم جی، اللہ نے ان کا واقعہ بیان نہیں کیا، صرف نام بیان کیا کہ حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس طرح تم ان کو جانتے نہیں ہو، حضرت یسع اور ذوالکفل کو اللہ نے ان کو دے دی ہے، تو تمہیں ایک چیز کا پتہ نہ ہو تو کیا اللہ ان سے نبوت چھین لے؟ جی، اسی طرح اللہ نے اشارہ کر دیا، ایک نام تمہیں بتا رہے ہیں ان کے حالات، تمہیں جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں ہو تو پھر کیا ان سے نبوت چھین لیں؟ جس چیز کا تمہیں پوچھا نہ گیا ہو کہ یہ نبی بن جائے کہ نہ بن جائے، کیا ان سے نبوت چھین لیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ آ رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ایک اللہ کے لیے ذبح ہونے کے قائل تھے، تمہاری طرف مشرک نہیں تھے، اور یہ نبی بھی یہی کہہ رہا ہے، آڑے وقت میں مشکلات میں ایک اللہ کو پکارو، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ جب اللہ کے پیغمبر یہ مشن اسماعیل بیان کرتے ہیں تو ان کو بڑا غرور، تکبر آ جاتا ہے کہ ہم اس کی بات کیوں مانیں، یہ تو کوئی نیا دین ہے، پرانا دین تھا۔ کیسے خوبصورت انداز میں مرتب ہوا جی۔ آؤ جی، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ۔ اچھا، ان کا چھٹا شکوہ کون سا تھا؟ انہوں نے کہا تھا نا، ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اللہ حساب والے دن سے پہلے ہماری چھٹی کر دے، ہم پر عذاب بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جہنمیوں کا ذکر کیا کہ جب عذاب بھیجیں گے نا اس وقت تمہاری حالت یہ ہوگی، جب عذاب آ جائے گا، مثلا جہنم کے ایک منظر تمہیں دکھاتے ہیں، وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ۔ سے یہ چھٹا نمونہ تفصیلی، یہ جب جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے، پہلے بھی پڑے ہوں گے، پھر وآخر من شکلہ، پھر اس کی شکل کے طرح کے کوئی اور بھی جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ جیسے داخل ہوں گے نا، پہلے پڑے ہوئے کہیں گے لا مرحبا بہم، وہ کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم، نہ آئی تھی وہ شلا، یہ کہیں گے نہ آئی تھی وہ شلا، یہ کہیں گے بل انتم، تم پڑے ہو، وقف کیا، بل انتم، تو سمجھ پایا ہو، لا مرحبا بکم، شالا موئے تھی وہ، یعنی خوش آمدید نہ ہو شالا
موئے تھی وہ انتم قدمتموہ لنا، پہلے تم ہمارے مشرک تھے، پہلے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تھا، بعد میں ہم آئے ہیں۔ انہم صالوا النار فبئس القرار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار۔ آج تو عذاب مانگ رہے ہو، اللہ یہ شریر ہیں اور ہمیں تو اٹھا لے یہاں سے۔ آج عذاب مانگ رہے ہو، دن قیامت انہی کے بارے میں کہیں گے کہ وہ جہنم میں عذاب میں نظر نہیں آ رہے، اصل تو ان کو ہونا چاہیے تھا۔ اے مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اہل النار۔ تو وہاں پر یہاں تم کہہ رہے ہو اللہ جلدی عذاب دے، اور وہاں تو ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہوں گے عذاب کو دیکھ کر، پھر عذاب میں آئے گا مزہ، وہاں تو ہوگے نہیں جی خوش آمدید نہ ہو، عذاب جب آئے تو پھر مرحبا بھی کرنا نہ، پھر لا مرحبا کیوں کہتے ہیں؟ ہاں جی جواب، یہ شکووں پر یہ آخری واقعہ مرتب ہوا۔ درمیان میں نیک لوگوں کے لیے بشارت بھی تھی، ان للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب۔ اچھا، یہ جو درمیان میں ایک بشارت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، یہ بھی تعریضاً بشارت ہے۔ کس طرح؟ اس بشارت کے اندر تو آپ دیکھ لیں 6 جملوں پر مرتب ہے۔ کتنے پر؟ تو بالکل ان کی شکاوی پر مرتب ہوگی۔ یہ دیکھو، ان للمتقین لحسن مآب، متقین کے لیے تو بڑا اچھا ٹھکانہ ہے۔ جو جادوگر یا کذاب لوگوں، ان کے ٹھکانے تو اچھے نہیں ہوتے۔ جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب، ایسے رہنے کے باغات ہوں گے جن کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہوں گے۔ تمہیں ان کا مشن بڑا عجیب لگتا تھا نا، ان ھذا لشیء عجاب، ان کے گھر بڑے عجیب اللہ انہیں عطا کرے گا۔ اے مفتحۃ لهم الابواب، گھروں کے دروازے تو ہوں گے لیکن کھلے رہیں گے ان پر۔ او جی بڑی عجیب بات ہے۔ متقی تعریضی تبشیر ہے نا، تعریض کو یاد رکھنا۔ متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، بہت سے میوے منگوائیں گے اور وہاں پینا بھی منگوائیں گے۔ انہوں نے تو کہا تھا ہم بڑے عزت دار لوگ ہیں، نبی بے عزت ہے، نعوذ باللہ، چھوڑو نبی کو، اپنے باپ دادا کے دین پر پکا رہو۔ باپ دادا کے دین سے تمہیں کیا ملا؟ نہ کھانا ملا نہ پینا ملا، اور ان کو تو بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہاں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، یعنی پرسکون۔ انہوں نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ بظاہر پرسکون ہونے کے لیے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا، اس سے جان چھڑاؤ، پرسکون رہو گے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ پرسکون ہو گے، متقین فیہا۔ اچھا جی، وعندہم قاصرات الطرف اتراب، ان کے لیے نیچی نگاہوں والی ہم عمر بیوی ہوں گی۔ نیچی نگاہوں والی ہم عمر، یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت کے اندر انداز اپنایا کہ نیچی نگاہوں والی ہم عمر ہوں گی۔ تعریض کس پر ہو رہی ہے؟ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے، نیک لوگوں نے آنکھیں بند کر کے نبی کی اطاعت کی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارا پچھلا زمانہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، انہیں یقین تھا کہ پیچھے بھی یہی دین ہے، جو دین آج دلائل سے مبرہن ہے، پہلے بھی تو وہی خدا ہوگا۔ تو اللہ ان کو بدلے بھی دے رہا ہے، ان کی جو بیویاں ہوں گی نیچے نگاہوں والی ہوں گی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ہم عمر بھی کا ایک اطراف کا بھی ذکر کیا، اشارہ اس بات کی طرف عمر تمہاری چھوٹی ہے اور دعویٰ تم یہ کر رہے ہو کہ پچھلا زمانے میں ہم نے ایسا کوئی دین نہیں سنا، پہلے کوئی تم زندہ تھے پہلے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے عمر کی رعایت کرنے والے کو بھی، عمر تھوڑی ہے، نبی کی حقانیت پر اعتبار کیا، اللہ نے بدلہ بھی ایسے دیا۔ انہم قاصرات الطرف اتراب، بشارت مومنین کو دی جا رہی ہے لیکن تعریض پھر بھی کفار پر کی جا رہی ہے۔ آ جاؤ جی، ان ھذا ما توعدون لیوم الحساب، ان کی 5ویں بات پر تعریض آ رہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن نبی پر نازل ہوا ہے، اللہ کو ہم نہیں ملتے تھے،
بل ہم فی شک من ذکری بل لما انزل علیہ الذکر من بیننا، تو اس کا جواب دیا ھذا ما توعدون لیوم الحساب، نبی جو تمہیں وعدے دیتا تھا وہ تو سچے نکلے۔ تم کہتے تھے یہ نبی کیسے بن گیا، نبی نے جو وعدے دیے تھے وہ سچے نکلے۔ آ جاؤ جی، انہوں نے کہا تھا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، تاریخ میں بشارت سنائی ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، ہم نے ان کو ایسی روزی دی ہے جو ختم ہونا تو درکنار، ما له من نفاد کم بھی نہیں ہوگی۔ آ جاؤ، ہم نے ان کو ایسی روزی دی ہے جو کم بھی نہیں ہوگی۔ یہ مانگنے کی چیز ہے کہ یہ مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ ہمیں عذاب دے، یہ مانگنے کی چیز نہیں ہے۔ او جی وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ۔ یہاں پر یہ جو تخویف ہوگی اس کے جملے بھی نوٹ کرنا جی، 6 جملے ہیں، آسان ہیں، 6 جملے اسی تبشیر کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ اس کے اندر بھی تعریض مشرکین کے ان جملوں کی ہوگی جنہوں نے جملے بولے تھے۔ اچھا جی، تقسیم سورہ کے اندر آپ لکھ لیں، درمیان میں ایک تخویف اور ایک تبشیر آئے گی جو 6 جملوں پر مرتب ہوگی اور ان کی شکاوی 6 پر تعریض بنے گی۔ بس یہ جملہ آپ نے وہاں زائد لکھنا ہے، ہم سے رہ گیا تھا۔ آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 55، اس کے اندر بشارت اور تخفیف موجود ہے۔ اچھا جی، کیسی خوبصورت انداز میں فٹ ہوئی ساری صورت۔ اب رہ گیا صرف آخری رکوع۔ آخری رکوع میں کیا کہا تھا کہ ان کی 6 باتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 جواب ارشاد فرمائیں گے۔ اللہ کی حکومت، اللہ کی مرضی ہر حال میں چلتی ہے، فریاد رس بھی اللہ ہے، آڑے وقت میں بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ فریاد رس اللہ ہے، حاکم مطلق اللہ ہے۔ یہ کافروں کو یہ کیوں تکبر ہوتا ہے ہمارے اس الوہیت پر؟ آؤ ذرا یہ دیکھیں، قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ نمبر 1، اب خود آپ مرتب کرتے جانا۔ نمبر 1، اے دنیا والوں، میں ساحر و کذاب نہیں ہوں بلکہ میں تو منذر ہوں۔ انما انا منذر، انہوں نے کہا تھا نا واجب ان جاءہم منذر منہم، فرمایا انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ جس کا یہ اعلان ہو وہ جھوٹا نہیں ہے، جس کا یہ اعلان ہو وہ ساحر نہیں ہے۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ واحد ہے، اللہ قہار ہے، ہر ایک پر غالب جو ذات ہے۔ دیکھ لو، پڑھ لو، سن لو، غالب کون ہے، پھر یہ جھوٹ تو نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، تم کہتے ہو الوہیت دوسروں کی بھی ماننی چاہیے، اور بھی تو کئی الہ ہیں۔ رب السماوات والارض، حالانکہ آسمانوں کا رب اکیلا اللہ ہے، زمین کا رب اکیلا اللہ ہے، غالب بھی وہی ہے، معاف بھی وہی کرتا ہے، مشرکوں پر غالب وہی ہے، مومنوں کے لیے غفار وہی ہے۔ پھر اور کون ہے جس کی الوہیت کے تذکرے ہوں؟ قل هو نبأ عظیم، یہ کہتے ہیں چلو چلو چھوڑو نبی کی باتیں نہ سنو۔ جواب، قل هو نبأ عظیم، میری باتیں تم کیوں نہیں سنتے؟ میں یہ تو بہت بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم اس سے اعراض کر رہی ہو۔ ما کان لی من علم بالملئ الاعلی اذ یختصمون، میں کوئی اپنی طرف سے تو بنا کر نہیں لایا، مجھے ملئ اعلیٰ کا کوئی علم تو نہیں ہے کہ ملئ اعلیٰ میں جب فرشتے آپس میں تکرار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہی کیسے لینی ہے، کیسے پہنچانی ہے، کون کون وہی لے کر آ رہا ہے، اے جبرائیل امین کے ساتھ، میں کو وہاں بیٹھا تو نہیں ہوتا کہ وہاں کی باتیں میں نوٹ کر کے آتا، براہ راست اللہ تعالیٰ میرے اوپر نازل کر رہا ہے۔ ما کان لی من علم بالملئ الاعلی اذ یختصمون یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، تم کہتے ہو کہ یہ ہم نے پہلے کہیں سے نہیں سنا تھا،
تم نے پہلے نہیں سنا تھا تو میرے اوپر بھی تو اسی اللہ نے وحی کی ہے جس نے پہلے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آؤ جی، کیسا کا جواب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے دن پیدا کرتے ہی یہی حکم نافذ ہو چکا تھا، اور تم کہتے ہو کہ ہم نے پہلے آباء و اجداد سے ایسا کچھ نہیں سنا۔ دیکھو کیسے، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، تیرے رب نے فرمایا ایک بشر ہوگا، مٹی سے بناؤں گا، جیسے ہی میں بنا لوں میرا حکم پہلا یہ نافذ کرنا ہے، عبادت میری کرنی ہے، قبلہ اس کو بنانا ہے۔ فقعوا لہ ساجدین، یہ تو پہلے دن سے ثابت ہو رہا تھا سجدوں کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، ابلیس اکڑ گیا تھا، اس نے کہا تھا میں نہیں کہتا۔ پتہ ہے اس نے کتنے جملے بولے تھے؟ بین ہی تم وہی جملے بول رہے ہو، پھر آگے ابلیس کے جملے بھی وہی نقل کر دیے۔ اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت، اس نے بھی تکبر کیا تھا مشرکین تمہاری طرح، اس نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ اللہ نے فرمایا فاخرج منها فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ اس نے کہا اے اللہ مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک، فرمایا تجھے مہلت مل گئی ایک وقت معلوم تک، فبعزتک لاغوینہم اجمعین۔ اس نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم میں انسانوں کو گمراہ ضرور کروں گا۔ اللہ یعوذ باللہ الا عبادک منہم المخلصین، اسی کا غرور آج چل رہا ہے کہ تم گمراہ ہو رہی ہو اور نیک لوگ بچ رہے ہیں، تو اسی کا غرور چل رہا تھا۔ اس نے کہا تھا نا فبعزتک بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، اس نے بھی کہا تھا اللہ تیری عزت کی قسم ان کافروں کو میں متکبر بنا کر رکھوں گا دین حنیف کے مقابلے میں۔ اور یہ کیسے انداز سے فٹ ہو رہی ہے پوری صورت کے اندر، وہی ان کی بات کا جواب، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ یہ کہتے ہیں کہ اس پر قرآن کیوں نازل ہو گیا، کوئی اور اچھا بندہ ہوتا، میں کوئی تم سے مزدوری مانگتا ہوں؟ ہاں جی، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، نہ میں نے تم سے مزدوری مانگی اور نہ میں اپنے آپ کو بنانے والا ہوں۔ ما انا من المتکلفین، میں خود تو نہیں بنا۔ دیکھ لیا نا جی کہ وہ 6 جوابات اسی پر آ رہے ہیں جو سورت کے شروع میں ان کے شکوے اللہ نے کیے تھے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، میرا اس میں کیا فائدہ ہے، یہ تو ذکر للعالمین ہے، سارے جہان کا فائدہ ہے اس کے اندر۔ میں جو بات لے کر آیا ہوں وہ اپنے فائدے کے لیے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کہ جھوٹا نبی ہوتا ہے تو اپنے فوائد جمع کرنے کے لیے کرتا ہے، اور میں جو نبوت لے کر آیا ہوں ذکر للعالمین، تمام عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، دیکھا سورت کے شروع میں بھی تھا، نصیحت والا سمجھانے والا قرآن گواہ ہے، یہ سارے جہان والوں کے لیے نصیحت اور سمجھانے کا انداز ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان کا چھٹا شکوہ تھا ربنا عجل لنا قطنا، اللہ اگر سچا ہے تب نہیں مانتے ہمیں عذاب دے، فرمایا آ جائے گا عذاب، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، معلوم کر لو گے اس کا حال تھوڑی دیر کے بعد، بعدہین تھوڑی دیر کے بعد، یہ تھوڑا عرصہ ہے بس، آج ہے کل ہے پرسوں ہے، چند دن ہے چند لمحات ہیں، کوئی نہ کوئی عذاب تم پر ٹوٹے گا۔ وَلَا تَعْلَمُونَ، اس کا مطلب ہے اشارہ کہ جب نصیحت ہو رہی ہو نا اس کو آخری سمجھ کر عمل کیا کرے، نہ کار خداوندی آخری سمجھ کر اس کو منع کریں، کیونکہ یہ اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ تھوڑے دنوں بعد اب پکڑ آنے والی ہے، تھوڑی وقت کے بعد، دن نہ تھوڑے وقت کے بعد پکڑ آنے والی ہے۔ اشارہ کر دیا کہ اس نصیحت سے تمہیں یہ لگا آڑے وقت میں کام آنے والی ذات اللہ کی ہے، تو ایک اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور یہ سورہ صاد کا خلاصہ ختم ہوا، وما علینا الا البلاغ۔